میں ہوں عتیق الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں الحسنہ چینل۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ہماری رپورٹنگ کا آج کا موضوع ہے رمضان مبارک کے بارے میں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ تعالی نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے تو گویا ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ غمخواری کا مطلب یعنی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور آگ سے خلاصے کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو بھی ثواب ہوگا، مگر افطار کرانے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ جس نے افطار کیا ہے اس کے ثواب میں کمی ہوگی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ہی اشیاء سے اپنی ہی چیز سے افطار کرتے ہیں کہ ساتھ ثواب دوسرے کو ملے گا۔ یہ خیال غلط ہے۔ اگر آپ دوسرے کی چیز سے افطار کر رہے ہو تو آپ کے روزے میں تو کوئی کمی نہیں آئی اور اس کو روزہ کا ثواب مل گیا۔ آپ اس کی چیز سے افطار کر لو، وہ آپ کی چیز سے افطار کر لے، جو بھی اللہ نے میسر کیا ہے، تو کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے اللہ کے یہاں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی ایک گھونٹ شربت پلانا، ایک گھونٹ پانی پلانا، ایک گھونٹ لسی پلانا یا کسی بھی پھل کا تھوڑا سا ٹکڑا دے دینا، وہ اس کے لیے جنت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اگر اس کے دل کے اندر کھوٹ ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ دیکھو میں افطار کر رہا ہوں، لوگوں کو لوگ میری تعریف کریں گے کہ صاحب فلاں صاحب نے کیسا افطار کرایا، تو اس کا یہ افطار کرانا وہ اس کے لیے جہنم کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ تو آپس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی ایک دوسرے کے ثواب کے بڑھانے کی ہمارے لیے جو ہے ایک کیا بولتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے کہ ایک دوسرے کی چیز سے افطار کرو تو آپ کو اس کے روزے کا ثواب اور اس کو آپ کے روزے کا ثواب، اور نہ روزے کے دار کے ثواب میں کمی اور نہ روزہ افطار کرانے کے ثواب میں کمی۔ صحابہ نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بعض حضرات میں اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھر کا کھانا کھلایا آپ صاحب فرمایا ایسا نہیں، بلکہ اگر وہ ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ لسی پلا دے، اللہ اس پر بھی ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ شان ہو اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے خلاصی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالی کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارکار نہیں۔ 2 چیزیں جن سے تم کو اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ جتنا بھی ہو سکے کلمہ طیبہ پڑھو، قرآن پاک پڑھو اور تمام لغویات کی چیزوں سے بچو، تاکہ تمام دن جو روزے میں آپ کا گزر رہا ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرے۔ اور 2 چیزیں یہ ہیں جن کی طلب میں اللہ سے پناہ مانگو۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے خلاصی کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، اور دوسری جنت کی طلب، یعنی جنت کی طلب کرنا اور اللہ سے آگ کے بارے میں پناہ مانگنا کہ اللہ جہنم کی آگ سے اللہ ہمیں بچا لے۔
اور اللہ رب العزت نے یہ مہینہ مومنوں کے لیے ایک مغفرت کا جو ہے ایک ذریعہ بنایا ہے. آدمی روزہ رکھ رہا ہے, اب اس روزے کا ثواب دیکھیے. اگر کوئی شخص اگر ایک روزے کو جان بوجھ کر چھوڑ دے, قضا کر دے, کوئی عذر نہیں, ویسے ہی چھوڑ دیا, اگر اس روزے کی اگر وہ ثواب اگر دیکھنا چاہے, اگر وہ اپنی پوری زندگی بھی اگر روزے رکھے گا تو اس ثواب کی مانند نہیں پہنچ سکتی. یعنی ایک روزے کا قضا کر دینا جان بوجھ کر اور ساری زندگی اگر روزے رکھ رہا ہے تب بھی اس روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتی. اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. دوسری چیز یہ کہ جو اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے, مثال کے طور زکوٰۃ فرض ہے, نماز فرض ہے, اگر فرض ادا کرتا ہے تو گویا ایسا ہے جیسا کہ اس نے فرض تو ایک ادا کیا لیکن 70 فرض ادا کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو مرمت فرماتا ہے. اور جو فرض نہیں ہے, نفلی چیزیں ہیں, اب ان کو ادا کر رہا ہے تو گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان فرض کو ادا کیا. اس لیے اللہ نے زندگی کا جو وقت دیا ہے اس وقت کو چاہیے کہ غنیمت سمجھیں. معلوم نہیں کہ آنے والا جو رمضان ہوگا وہ ہمیں میسر ہوگا یا نہیں ہوگا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان میں انہوں نے روزہ بھی رکھا, عید کی نماز بھی پڑھی, صدقۃ الفطر بھی ادا کیا, آپس میں ایک دوسرے حساس اور بشاش ہو کر ملاقات بھی کی, لیکن وہ آج ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. تو اسی طریقے سے معلوم نہیں کہ آنے والا رمضان پتہ نہیں کس کو میسر ہوگا اور کس کو نہیں ہوگا. یہ تو ان اللہ علیم خبیر, اس کا تو علم صرف اللہ ہی کو ہے. اس لیے جتنا بھی کوشش ہو سکے حتی الامکان یہ کوشش کرے, چاہے وہ زکوٰۃ فطر کے اعتبار سے ہو, چاہے قرآن کے اعتبار سے ہو یا روزے کے اعتبار سے ہو, جس اعتبار سے بھی ہو اپنے آپ کو نیک اعمال کی طرف منہمک رکھے. اور آپ سے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. شدید پیاس لگی ہوئی ہے, دوپہر کا وقت ہے, ابھی دن کے 12 بج رہے ہیں, پتہ لگا 7 بجے روزہ افطار ہوگا, اس کو صبر کرنا ہے. دن کے 12 بج رہے ہیں, شدید پیاس لگی ہوئی ہے, لیکن اس کو صبر کرنا ہے. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا یعنی سورج غروب نہیں ہوگا تب تک اس کے افطار کی اجازت نہیں ہے. شدید پیاس لگی ہوئی ہے, شدید بھوک لگی ہوئی ہے, لیکن ابھی 5 منٹ باقی ہیں, ہاتھ نہیں لگا سکتے کھانے میں. تبھی تو اللہ بندے سے خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کا کیسا صبر ہے کہ اس کے سامنے سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ کھانے کی وجہ سے بےتاب ہے, پریشان ہے, لیکن ابھی میرا حکم نہیں ہے, ابھی افطار میں 5 منٹ باقی ہیں, ابھی 2 منٹ باقی ہیں, صبر کر رہا ہے. اس نے فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. دنیا میں تھوڑی سی مشقت برداشت کر لو, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسی زندگی ملے گی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی, جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. یعنی ایسی اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری دے رہا ہے جس میں نہریں بہتی بھی ہوں گی, سبز باغات ہوں گے, میوے ہوں گے, سب کچھ ہوگا, اور ابدا اس کا ذکر فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وہ چیزیں کبھی نہ کم ہوں گی نہ ختم ہوگی, نہ اللہ تعالیٰ ان پر کبھی کسی بات پر ناراض ہوگا. بلکہ قرآن نے ایک جگہ تو یوں فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, بلکہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے, بلکہ وہ حساس اور بشاش رہیں گے. دنیا کا قاعدہ دستور ہے کہ ایک شخص کو آپ دیکھو کہ وہ اتنا ہنس رہا ہے کہ وہ ہنستے ہنستے خاموش ہی نہیں ہو رہا, اتنی اس کو ہنسی آ رہی ہے, اتنا وہ خوش ہو رہا ہے. اور ایک وقت اس کے لیے ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اس قدر روتا ہے کہ آپ اس کو چھپا تو تب بھی نہیں چھپ پاتا ہو. ایک وقت انسان کے لیے ایسا بھی آتا ہے. تو دنیا میں خوشی بھی آتی ہے, غم بھی آتا ہے, لیکن نہ وہاں پر غم کا کوئی نشان ہوگا نہ وہاں کوئی تکلیف ہوگی, بلکہ وہ ہمیشہ رضی اللہ عنہ و رضوان, انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے, اعمال کی وجہ سے اللہ بھی ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوگا.